بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، زندگی میں 5 چیزیں اگر تمہارے پاس ہوں تو کبھی نقصان نہیں اٹھاؤ گے۔ اچھا دوست، اچھی زبان، رزق کے حلال، ماں کی دعا اور خوش اخلاقی۔ ناظرین، اگر روٹی کھاتے وقت منہ میں کڑوا پن محسوس ہو تو جان لو بخار حملہ کرنے والا ہے۔ صبح کے وقت کالا زیرہ چبا لینا وزن میں کمی لاتا ہے۔ بدن زری کرنے سے حافظہ کمزور ہو جاتا ہے۔ نیم کے درخت کی مسواک کر لینے سے منہ کی بدبو ختم ہو جاتی ہے۔ انسان جتنا مرضی آگے بھاگتا ہے مگر 2 چیزیں ساری زندگی اس کا پیچھا کرتی ہیں، اس کا رزق اور اس کی موت۔ جو شخص رات بھر بیمار رہا اور صبر کر کے اللہ تعالیٰ کی رضا کا طلبگار رہا تو وہ شخص گناہوں سے ایسے پاک ہو جائے گا جیسے کہ اپنی پیدائش کے وقت تھا۔ سونے سے پہلے بستر اچھی طرح جھاڑ لیا کرو اور آیت الکرسی ایک بار پڑھ لیا کرو، برے خواب نہیں آئیں گے اور نیند پرسکون آئے گی۔ سفینہ ابو عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ضیافت کی اور آپ کے لیے کھانا تیار کیا۔ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہا، کاش ہم لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بلا لیتے تاکہ وہ بھی ہمارے ساتھ کھانا کھا لیتے۔ پھر لوگوں نے آپ کو بھی دعوت دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ آپ نے اپنے دونوں ہاتھ دروازے کے بازوؤں پر رکھے تو آپ کی نظر گھر کے ایک کونے میں ایک باریک نقاشی دار پردے پر پڑی۔ آپ وہیں سے واپس لوٹ گئے۔ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ جائیے اور پوچھے کہ یہ رسول اللہ آپ کیوں واپس چلے گئے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ میرے لیے مناسب نہیں کہ میں ایسے گھر میں قدم رکھوں جس میں آرائش اور تزئین سجاوٹ کی گئی ہو۔ ناظرین، سیب دل کی گھبراہٹ کو دور کرتا ہے، دل کو طاقت دیتا ہے۔ روزانہ ایک سیب کھانے سے خون حرکت میں آ جاتا ہے۔ بدن کی سستی اور تھکاوٹ دور کرنے کے لیے 3 کھجوریں روزانہ لازمی کھایا کریں۔ ناظرین، اگر کپڑے نمکین وانی سے دھوئے جائیں تو کپڑوں میں چمک آ جائے گی اور کپڑوں سے ہر قسم کے جراثیم کا خاتمہ ہو جائے گا۔ زیادہ سوچنا نہ صرف یہ کہ درد سر کا باعث بنتا ہے بلکہ اس سے جسمانی تھکاوٹ میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے۔ ناظرین، ٹھنڈا پانی دل کی رگوں کو کمزور کر دیتا ہے جو کہ ہارٹ اٹیک کا سبب بنتا ہے۔ عصر حاضر میں اکثر لوگوں کو جوانی میں بھی ہارٹ اٹیک ہونے لگتا ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ زیادہ ٹھنڈے مشروبات کا استعمال کرتے ہیں۔ ٹھنڈا پانی معدے اور بڑی آنت کو بھی نقصان پہنچاتا ہے۔ رات کے وقت سونے سے پہلے چائے پینے سے بچو ورنہ آپ کو پیشاب کا انفیکشن ہو جائے گا۔ ناظرین، اگر آپ کو لگے کہ آپ کا حافظہ کمزور ہے تو ہمیشہ باوضو رہا کریں۔ چاہتے ہو کہ آپ کی آواز سریلی اور گلا صاف رہے تو شہد کا استعمال کیا کریں۔ بے شک نہار منہ عضوہ کھجور دودھ کے ساتھ کھائیں، یہ دل کے امراض میں بہت فائدہ مند ہے۔ کھانا بناتے وقت گھی اور آئل کی جگہ سرسوں کا تیل شامل کیا جائے تو شوگر کنٹرول میں رہتی ہے۔ دشمنوں اور حاسدوں سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ جتنی کوشش ہو سکے اپنے دکھ اور تکلیفوں کو پردے میں رکھو۔ دشمن بعض دفعہ ایک بات کو اس انداز میں پھیلاتا ہے کہ جینا مشکل کر دیتا ہے۔ اٹکا ہوا کام انشاءاللہ تعالیٰ ہو جائے گا۔ جب بھی کوئی مشکل پیش آئے چاستہ کی نماز ادا کریں۔ سلام پھیرنے کے بعد 152 مرتبہ سورۃ علم نشرہ پڑھیں۔ جس مقصد کے لیے یہ عمل کریں گے اس مقصد میں کامیابی ملے گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ ناظرین، زندہ رہنے کے لیے ہم لوگ عمر بھر تکلیفیں برداشت کرتے ہیں مگر زندہ پھر بھی نہیں رہتے۔ ناظرین، آدھی رات کو اٹھ کر کچھ مت کھانا پینا ورنہ پیٹ میں پانی بھر جائے گا۔ چلتے ہوئے کوئی چیز مت کھائیں، اس سے معدہ سکڑ جائے گا۔ خالی پیٹ پستہ کھانے سے شوگر اور بلڈ پریشر کنٹرول میں رہتے ہیں۔ اگر زیادہ کھانے کی وجہ سے پیٹ خراب ہو جائے تو اجوائن چبا کر کھا لیا کرو۔ 2 چیزیں انسان کو زندگی میں صرف ایک بار ملتی ہیں، والدین اور جوانی۔ نمک والے پانی سے اگر گھر کا فرش دھو لیا جائے تو کیڑے مکوڑے سے نجات ملتی ہے۔
پھول گوبھی کی استعمال سے قبض اور بواسیر کی شکایت ختم ہو جاتی ہے۔ جتنا ممکن ہو اپنی اولاد کی شادیاں جلدی کیا کریں، کیونکہ جب انسان کو بھوک لگتی ہے تو اگر حلال رزق نہ ملے تو وہ حرام کھانا شروع کر دیتا ہے۔ ناظرین، صبح اٹھنے کے فوری بعد 1 گلاس گرم پانی پینے سے قوت مدافعت بڑھتی ہے۔ کم عمر افراد کے لیے بھرپور نیند بہت ہی اہمیت کی حامل ہے۔ صبح خالی پیٹ 5 بھیگی ہوئی کشمش اور 1 سوکھا انجیر کھائیں، اوپر سے وہی پانی پی لیں جس میں کشمش رات بھر بھیگی تھی۔ یہ نسخہ شوگر کنٹرول کرتا ہے، بار بار پیشاب اور پیشاب کی کمزوری کو ٹھیک کرتا ہے، پیٹ کی چربی کو دھیرے دھیرے گھٹاتا ہے اور پاچن بھی بہتر کرتا ہے۔ 100% دیسی اور بنا نقصان والا یہ علاج ہے۔ سونے کے لیے بستر پر جائیں تو دن بھر کی پریشانیوں کو بھول جائیں، ان کے بارے میں ہرگز نہ سوچیں۔ جب آپ تھکے ہوئے ہوں نیند جلدی آئے گی۔ ناظرین، سونے سے کم 4 گھنٹے پہلے کافی یا چائے ہرگز نہ پئیں، ورنہ نیند میں خلل واقع ہو جائے گا۔ اگر کوئی بندہ عجیب طریقے سے اور زیادہ کھاتا ہے تو وہ ٹینشن میں مبتلا رہتا ہے۔ ناظرین، مچھلی کھانے کے 6 سے 8 گھنٹے بعد ہی دودھ کا استعمال کریں۔ دودھ پی کر کھجور کھا لینے سے دماغ تیز ہوتا ہے۔ ناریل اور چقندر کھا لینے سے ہڈیوں کے جوڑ مضبوط ہوتے ہیں۔ کامیاب لوگ اپنے ہونٹوں پر 2 چیزیں رکھتے ہیں، ایک خاموشی اور دوسری مسکراہٹ۔ خاموشی پریشانیوں سے دور رہنے کے لیے اور مسکراہٹ پریشانیوں کو حل کرنے کے لیے۔ سب کے سامنے اپنے دکھ بیان نہ کرو، لوگ آپ کے ساتھ تو رو کر سن لیں گے لیکن دوسروں کو ہنس کر سنائیں گے۔ اگر آپ کے ہاتھ کانپتے ہوں تو بکری کے دودھ کے اندر شہد اور کھجور ملا کر کھا لیں، شوگر کے مریضوں کے لیے یہ نہایت مفید ہے۔ ایسی لوگ جنہیں بلڈ پریشر کا مسئلہ ہو تو وہ کھانے میں کدو کا استعمال کریں، بلڈ پریشر نارمل ہو جائے گا۔ ہاتھ پیر سن ہونے لگے تو چند چیزوں سے پرہیز کریں، کولڈ ڈرنک اور چاول۔ پیشاب روکنے سے لکوہ ہونے کا خطرہ ہوتا ہے۔ بھوکے پیٹ یا بہت زیادہ کھانے کے بعد سونے کی کوشش نہ کریں۔ روزانہ دوپہر کے وقت کچا پیاز روٹی کے ساتھ کھانے سے معدہ صاف ستھرا رہتا ہے۔ بڑھاپا نظر نہ آنے کے لیے اخروٹ کھائیں، گردوں کی بیماری میں کیلا کھائیں۔ جو لوگ صرف ایک بار ہی بات کو سننا پسند کرتے ہیں، دراصل وہ زندگی سے تنگ ہوتے ہیں۔ جس انسان کو بہت زیادہ غصہ آنے لگے تو جان لیں کہ اس کو اندر سے کوئی خوف یا بیماری کھا رہی ہے۔ اگر آپ پسینے سے جان چھڑانا چاہتے ہیں تو پانی کی بالٹی میں ایک چھوٹا سا ٹکڑا فٹکری کا ملا لیں اور اسے اپنے بدن پر بہا لیں۔ سکون صرف 2 جگہ ملتا ہے، سجدے میں اور ماں کی دعا میں۔ گہری نیند ایک ایسی دولت ہے جو ہر دولت مند کے پاس نہیں ہوتی۔ ہر وہ آنکھ جو رات کو روتی ہے صبح جسم کو تھکا دیتی ہے۔ دل کا بوجھ کم کرنا ہو تو معاف کرنا سیکھو۔ ہر وہ چیز جو دل کو بھائے صحت کے لیے بہتر نہیں ہوتی۔ اپنے دل کو صاف رکھو، جسم خود بخود تندرست رہتا ہے۔ سونا اگر عبادت کے بعد ہو تو نیند بھی شفا بن جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار تمہاری ماں ہے۔ تقدیر لکھنے والا ہی تقدیر بدل سکتا ہے۔ سچ زبان سے نہیں عمل سے بیان ہوتا ہے۔ نیت صاف ہو تو غلطیاں معاف ہو جاتی ہیں۔ گناہوں میں مبتلا انسان کا دعاؤں پر یقین نہیں رہتا۔ جب ایک کے بعد دوسری نماز کا انتظار رہنے لگے تو سمجھ لو کہ اب تم حاضر نہیں ہوتے، تمہیں بلایا جاتا ہے۔ جسے اپنے قریب کرنا چاہتے ہو اسے مقام دینا شروع کر دو۔ اپنے جسم کے وقار کے لیے اپنا سر اونچا رکھیں اور اپنی ذات کے وقار کے لیے اپنی نظر کو لہجہ ہمیشہ نیچے رکھیں۔ اپنے وہ ہوتے ہیں جن کو ہمارے درد کا احساس ہوتا ہے، ورنہ خیریت تو راستے میں آنے جانے والے لوگ بھی پوچھ لیتے ہیں۔ کہا جاتا ہے جو عورت رات کو بال کھول کر سوتی ہے تو سمجھ جاؤ کہ وہ عورت وفادار ہوتی ہے۔
زیادہ نہانے سے فالج جیسی بیماریاں نہیں ہوتی۔ پیشاب روکنے سے لکوہ کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ پانی کو ہمیشہ 3 سانسوں سے پینا چاہیے، اس سے پھیپھڑوں کا کینسر نہیں ہوتا۔ روٹی کو چبا کر کھاؤ گے تو کبھی کمر کا درد نہیں ہوگا۔ روزانہ صبح کے وقت گھر کی صفائی کرنے سے رزق میں اضافہ ہوتا ہے۔ ناخن کاٹ لیا کرو، اس سے گھر میں نحوست نہیں پھیلتی۔ زیادہ پانی پیا کرو، گردے خراب نہیں ہوں گے۔ رات کو دودھ پی کر سویا کرو، ہڈیاں مضبوط ہو جاتی ہیں۔ ناظرین، کبھی ٹیک لگا کر کھانا مت کھاؤ، اس سے سانس کی بیماری کا خطرہ رہتا ہے۔ تھوک پھینکنے سے دماغ کی کمزوری ہوتی ہے۔ جن کو دائمی قبض کا مسئلہ ہو وہ سب ادویات چھوڑ کر امرود کھانا شروع کر دیں، دائمی قبض سے جلد نجات مل جائے گی۔ بلڈ پریشر کو کنٹرول کرنا ہے تو کیلے کھائیں۔ اگر دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے، نہار منہ پیاز اور شہد ملا کر کھایا کریں۔ الٹی گنتی گننے سے دماغ تیز ہوتا ہے۔ نہار منہ روزانہ دودھ کے ساتھ کھجور کھانے سے یادداشت تیز ہوتی ہے۔ سرسوں کے پتے پیس کر اس کا لیپ بنا کر سر میں لگانے سے گنجا پن دور کیا جا سکتا ہے۔ اس کو سر میں لگانے سے سر کے بالوں کی خشکی ختم ہو جاتی ہے۔ جو لوگ زیادہ دیر تک تنہائی میں رہتے ہیں وہ وہم کی بیماری میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ ناظرین، 4 چیزیں انسان کی خوش نصیبی کی علامت ہیں: عمدہ سواری، خوبصورت گھر، اچھا پڑوسی اور نیک بیوی۔ جتنا ممکن ہو اپنی اولاد کی شادیاں جلدی کیا کریں، کیونکہ جب انسان کو بھوک لگتی ہے تو اگر حلال رزق نہ ملے تو وہ حرام کھانا شروع کر دیتا ہے۔ ناظرین، اگر آپ اپنی زندگی میں نیم کے پتوں کا استعمال کرو گے تو خون صاف ہو جائے گا، کینسر جیسی بیماری دور ہو جائے گی، جسم سے ہر قسم کی خارش و کھجلی دور ہوگی۔ اس کے علاوہ سر کی خشکی ختم ہونے کے ساتھ ساتھ تمام قسم کی بیماریاں ٹھیک ہونے لگیں گی۔